السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ذی الحجہ کے ماشاءاللہ سے روزے چل رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی کوشش رہی ہوگی کہ ان 9 دنوں میں ہم بھی روزوں کو رکھیں، اور خاص کر عرفے کا روزہ۔ آج کتنی کنٹری میں عرفے والا دن ہوگا، اور ہمارے پنما میں ہے نا فرائیڈے کو عرفہ ہے اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ عید ہونے والی ہے۔ میرے شوہر ماشاءاللہ سے مجھ سے پہلے اٹھ گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنی بھی سحری بنا لیتے ہیں، اور میری بیٹی بھی رکھتی ہے نا ساتھ میں، تو اس کی سحری بھی وہی ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں۔ میں سحری میں کچھ کھاتی نہیں ہوں، تو ایزیلی ماشاءاللہ سے وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ اگر میں بولوں گی کہ میں بھی کھانا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے بنا دے، تو وہ ماشاءاللہ ہنسی خوشی بنا لیں گے۔ دیکھنے والے سین کو 2 طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے وہ سوچ رہے ہوں گے بھائی کتنا اچھا شوہر ہے، سحری بنا لیتا ہے۔ دوسرے نیگیٹو سوچ رکھنے والے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی بیوی ہے کہ شوہر کو کھانا بنا کے نہیں کھلا سکتی ہے۔ تو دونوں سوچیں اپنی اپنی مزاج کے حساب سے انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو جو پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے ان کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ سین کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے بٹھائی اتنا اچھا مل گیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ بہت ساری قربانی انسان دیتا ہے اپنی شادی شدہ زندگی میں، خاص کر عورتوں کو تو بہت ساری قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر چھوڑنے کی قربانی بول دی جائے، اور پھر محبت کی قربانی، اخلاص کی قربانی، اور لوگوں کے رویے نوے سہنے کی قربانی، وہ سب دینی پڑتی ہے، تب جا کے یہ سین دیکھنے میں آتا ہے۔ اور جو نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو میں ایک بات بتاؤں کہ شاید ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا کہ کیسے وہ اپنے گھر والوں کا ساتھ بٹایا کرتے تھے گھر کے کاموں میں۔ تو یہ کپل کی یعنی میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری بن رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا 100% دے۔ ہم اپنا 80% دے کے امید رکھیں گے کہ کچھ چینج آ جائے، نہیں ہوگا۔ ہم کو 100 دینا پڑے گا، سامنے والے کو 100 دینا پڑے گا، تب جا کے گھر جو ہے نا وہ رحمت والا، سکون والا، برکت والا، محبت والا بن سکتا ہے۔ اور اسی بارے میں آج آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت ہی اچھا ہے، عرفے والے دن کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ دیکھ رہے آخری خطبہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی نصیحت اور وصیت کی ہے، لیکن وہ نصیحت جو آخری حج کے ٹائم پر کی، اور پھر فرما بھی رہے کہ شاید میں اگلے سال تم میں نہیں رہوں۔ دیکھیے ہمارے والدین ہیں نا پوری زندگی ہم کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے آخری ٹائم میں کی تھی، یعنی بس انتقال سے کچھ مہینے یا کچھ دن پہلے، تو ہم کو وہ یاد رہ جاتی ہے کہ ابا نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا، تو ہم اس کو کتنا اہتمام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اچھا یہ ہے نا، یہ ذی الحجہ کے دن شروع ہونے سے پہلے میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں نا، انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئے، ہم بیٹھ کے تھوڑا ریسٹورینٹ میں کھا پی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی دعوت تھی، اور یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بقرعید آ رہی ہے، کوئی آپ بتائے کہ وہ قیمہ نکالنے کی مشین کہاں مطلب مل رہی ہے، کچھ پرائز میں بیسٹ اچھی ہے کہ نہیں۔ تو یہیں سے مجھ کو پتا چلا آپ وہ مشین کیوں لے رہے ہیں، آپ کے پاس وہ آٹا گننے والی تو مشین ہے نا، تو آپ اٹیچمنٹ ملتا ہے، آپ وہ لے لیں، بہت ایزیلی مطلب اور اچھا بھی رہتا ہے۔ تو ہم دوسرے دن جو نکلے ہیں نا، وہ میں نے چلو لے کر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، کیونکہ اب مجھ کو قیمے والی مشین کی مجھ کو لگا ضرورت ہے تو خریدنے کی۔ تو ابھی ویڈیو جو ہوگی نا تو وہی ہوگی کہ ہم خریدنے گئے ہیں، اس کے بعد آنے کے بعد فوراً میں نے ریسیپی اسی سے بنانا شروع کر دی۔ تو ٹھیک ہے، آگے ویڈیو چلے گی اور ہم بات کرتے ہیں نبی کے خطبے کی۔ تو سب سے پہلی وصیت یا نصیحت جو عرفے کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی تھی، وہ یہ تھی کہ تم سب ایک ہی عورت اور ایک مرد سے پیدا کیے گئے ہو، تو کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی امیر کو غریب پر، یعنی کسی طریقے سے کسی کو بھی کسی انسان پر فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت جو ہوگی نا وہ تقوی کی بیس پر ہوگی، یعنی برتری کا کانسیپٹ نکال ہی دیا گیا کہ کوئی کس سے اچھا ہے ہی نہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، وہ میرے سے اچھا نہیں ہے، وہ تو کمتر ہے، وہ تو حقیر ہے، اور ہم تو اچھے ہیں۔ بھلے اپنی نیکیوں میں ہم اچھے ہیں، ہم اپنی عبادتوں میں اچھے ہیں، ان لوگ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور وہ تو ایسے دکھتے ہیں، وہ تو ناٹے ہیں، وہ تو لمبے ہیں، وہ تو پتلے ہیں، وہ تو دبلے ہیں۔ آج ہم نے اسی بیس پر اتنی ساری یعنی نفرتیں پھیلا کے رکھی بھی ہے۔ اور تقویٰ دیکھیں، تقویٰ تو کون ڈیسائیڈ کرے گا، تقویٰ کون کتنا متقی ہے تو دنیا میں پتہ چلنے سے رہا، یہ تو قیامت کے دن اللہ بتائے گا کون کتنا متقی تھا۔ تو یعنی ہمارے پاس یہ رائٹ رہا ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، عقیدے کی بیس پر، اپنے مسلک کی بیس پر، اپنے لک کی بیس پر، اپنے پیسوں کی بیس پر، اپنے خاندان کی بیس پر کتنوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے جا رہے ہیں۔ اپنی یعنی دماغ آپ کو اچھا دیا ہے تو دوسروں کا دماغ ہی نہیں ہے، وہ تو بد دماغ ہے۔ ایسے ہم حرکتیں ہماری ہے، اور ہمارے نبی کی پہلی وصیت یہی ہے کہ بھائی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ پھر نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایسے مت بن جانا کہ کسی کی عزت اتار کے تم کو خوشی مل رہی ہو،
ایسے مت بن جانا کہ دوسروں کو ذلیل کر کے تم کو خوشی مل رہی ہو. عزت کا خیال رکھنا, عزت اتارنا نہیں, عزت ڈھانپنے والے بن جانا, دوسروں کو عزت دینے والے بن جانا, کسی کی جان لینا نہیں بلکہ جان بچا کر پوری دنیا کی جان بچانے کا ثواب حاصل کر لینا. ایسے جملوں کا استعمال کرنا کہ اس کی زندگی بڑھ جائے, نہ کہ ایسے الفاظ بول کر زندگی کو تنگ کر دینا کسی کے لیے. یہ نصیحتیں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھوڑا اس خطبے کو پڑھیں گے نا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کیا کیا نصیحت کر کے گئے ہیں. پھر آگے خطبے میں نصیحت کی کہ عورتوں بے حیائی والے کام نہیں کرنا, حیادار بن کے رہنا, اپنے شوہر کی مال کی عزت کی حفاظت کرنا, ان کی امانت میں خیانت نہیں کرنا. دیکھیں کتنی بڑی بات فرما دی گئی کہ عورت کو کس طریقے سے رہنا ہے, کہ اپنے حیادار بن کے رہے, اپنے شوہر کی مال کی عزت کی حفاظت کرے. یہ عورت کی ذمہ داری بتا دی گئی. پھر آگے سے مردوں کو نصیحت کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, کیونکہ تم نے اللہ ہی کے نام کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. تو کتنا یعنی مردوں کو سکھا دیا گیا کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے, کس طریقے سے سلوک کرنا ہے. تو اگر اسی نصیحت کو عورت اور مرد یعنی میاں بیوی پڑھ لینا تو ان کی زندگی سکون اور امن والی گزر سکتی ہے. اچھا, ہم شاپنگ کر آ گئے تھے تو میں نے یہاں پر تھوڑا بقرعید کے حساب سے بھی چیزیں کو لے لیا تھا, کیا کہتے ہیں تھیلیاں وغیرہ لیا تھا. زپ لاک تھوڑی یوز ہونے والی ہے وہ ہے, اور یعنی الگ الگ قسم کی بہت ساری تھیلی کا یوز ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ پیالے بھی مجھ کو ہے نا وائٹ کراکری بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تو بس یہ پیالے میں نے کہا نہیں ہمارے پاس چوڑے والے یہ لے لیتے ہیں. اور اب یہ مشین کی ماشاءاللہ ان باکسنگ کرتے ہیں. اچھا, دماغ میں آ رہا ہوگا بھائی قیمے کرنے کی مشین کی ضرورت ہی کیا ہے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے پاناما میں حلال نہ گوشت ملتا ہے, نہ نکڑ پہ حلال گوشت کی دکانیں ہوتی ہے. انڈیا میں تو ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی گوشت آیا تو ہم گوشت والے کے ادھر جا کے قیمہ کرا کر لے کر آ جاتے تھے. تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک آدھ دکان ہے یہاں پر بھی جو قیمہ کر کے دیتے ہیں, لیکن پھر وہاں جانا آنا. اور ابھی تک اب میں ہے نا میرے بھائی کے ادھر مشین ہے تو میں وہاں بھی جا دیتی تھی گوشت, بھابھی امی کوئی بھی کر کے دے دیتا تھا. پر میں نے کہا یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے تو لے ہی لو, اچھی بات ہے نا. تو بہت ٹائم کے بعد لیا ہے ایسا نہیں کہ بس لے لیا. اچھا, جیسے ہی ہم یہ مشین لے کے نکلے نا تو میرے شوہر نے کہا کہ آج افطاری میں ہے نا چکن کا برگر بنائیں گے ہم, یعنی اس مشین میں سے, کیونکہ گوشت تو ہے نہیں. تو میں نے کہا بھائی چکن کا قیمہ تو وہ فوڈ پروسیسر ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے. تو بولے نہیں اس کا یوز کریں گے, میں بھی دکان پہ سے جلدی آ جاؤں گا پھر مل کے بنائیں گے. ان کو آج برگر کھانے کا شوق آیا ہوا تھا تو پھر میں نے کہا چلے بہت اچھی بات ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شوہر کچن میں آ کے کام کر رہے ہیں تو میرے چینل پہ 500+ ویڈیو ہے ماشاءاللہ سے, اس میں میں ہی کوکنگ کرتی ہوں. تو اگر کبھی دیکھ لیا کہ بھئی یہ میرے ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں تو اس میں اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیچھے جا کے میرے اور ویڈیو دیکھ لیں جس میں آپ کو کام کرتی دکھیں گی تاکہ آپ شانت ہو جائیں. تو دیکھیں یہ آٹا گننے کی مشین ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس میں اکثر آٹا گنتی ہوں, لیکن مجھ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی اٹیچمنٹ یہاں بھی آتا ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ کبھی نظر سے ہی نہیں گیا, تو میرے کبھی ایسے نظر سے نہیں گیا. اگر اس دن دعوت میں وہ لوگ نہیں بولتے تو مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں ایسا کچھ جگہ بھی دی ہے کہ سارے اٹیچمنٹ لگا دو پھر کام ہو جائے. لیکن چونکہ وہ لوگ ایکسپیرینس لوگ تھے, انہوں نے خریدا ہوا تھا اور یوز کیا ہوا تھا, تو ہم نے کہا چلے ماشاءاللہ سے دیکھے یوز ہی کر لیتے کہ کیسا رہنے والا ہے. چلے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ نے میراث کا قانون مقرر کر دیا ہے, یعنی حقدار کو وراثت میں حق دے دیا ہے. اب ہر حقدار کو تم نے اس کا حق دینا ہے, یعنی حق کو کھانا نہیں, کسی کا حق نہیں کھانا. آج جب بتائے دنیا میں آپ کو ایک گھر چھوڑے دوسرے گھر میں مل ہی جائے گا, ایک گھر بھی ہم کیوں چھوڑے کہ کوئی نہ کوئی کسی کا حق کھا کر بیٹھا ہے. پھر وہ سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو, بھائی آپس میں حق کھا رہے ہیں. کسی نے ماں باپ کا حق کھا لیا ہے, کسی شوہر نے بیوی کا حق کھا لیا ہے, بچوں نے بیٹوں کا حق کھا لیا ہے. مطلب یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مال کھانے کی ایسی ہم کو عادت ہو چکی ہے کہ ہم کو سگے خون بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں, اور بلکہ سگے ہی کھا رہے ہیں. دوسرے والے اتنا کسی کا مال نہیں کھا رہے جتنا آپس میں ایک دوسرے کا کھا لے ہے. جہاں بھی جو تھوڑا طاقتور ہے, جو تھوڑا مضبوط ہے, تو کمزور کو دبا کر اس کا حق کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے. آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. تو یہ نبی کی وصیت تھی, آخری وصیتوں میں سے ایک ہے کہ حقدار کو ان کا حق دو, کسی کا حق مت کھاؤ. پھر ہم جگہوں کو بھی کھاتے ہیں, پیسوں کو بھی کھاتے ہیں, پوزیشن کو بھی کھاتے ہیں, سارا کچھ کھانے میں لگے ہیں. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے, یعنی ایک بن کے رہو کہ اگر ایک حصے کو دکھ ہے تو دوسرا حصے کو بھی درد ہونا چاہیے. ایک کی تکلیف میں دوسرے کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. جیسے جسم کیسے, اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا صرف دانت ہی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ویسے آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. اگر مسلمان خوش ہے تو آپ بھی اس کی خوشی میں خوش رہے.
لیکن ہم تو عجیب ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کی یعنی ترقی تھی اور وہ نیچے گرتا ہے، ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تو حقدار ہے اس کو تو ایسے ہی نیچے گرنا چاہیے تھا، اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کا ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اندر سے جل رہے ہوتے ہیں، حسد ہو رہا ہوتا ہے کینہ کہ وہ لوگ کیسے وہاں پہنچ گئے، ہم کیوں نہیں جا سکے، ان کی بیٹی کا ہو گیا ہمارا کیوں نہیں ہوا، ان کو نوکری مل گئی ہم کو کیوں نہیں ملی، یعنی ہم نے جلن حسد کو لے لیا ہے۔ نبی تو فرما رہے بھائی آپس میں بھائی بھائی ہے، ایک کے درد میں تم کو بھی درد ہونا چاہیے، ایک کی خوشی میں تم کو بھی خوشی ہونی چاہیے، لیکن عجیب ہم بن چکے ہیں۔ تو ایسے تو ماشاءاللہ اس خطبے میں اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ ہماری زندگی کے معاملات ٹھیک ہونے لگے۔ ایک گزارش ہے آپ سے کہ بھئی عرفے کا دن بھی چل رہا ہوگا، یہ آپ کو نبی کا خطبہ ایزیلی کہیں بھی گوگل سے کوئی بھی لینگویج میں مل جائے گا، پلیز اس کو فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم کو پتہ چلے ہمارے نبی ہم کو کیا کیا نصیحتیں کر کے گئے ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے جتنی نصیحت سنی نا، اکثر نبی نے ایسی ہی نصیحت یہ کی ہے۔ ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرفے والے دن ہم کیا کریں گے، زیادہ دعائیں مانگیں گے، یعنی مانگنی چاہیے، بہت اچھا دن ہے، بڑا دن ہے، اور یہی اس کی سنت ہے کہ بھئی ہم نے کیا پلان ہے ہمارے عرفے والے دن کا، کہ ہم نے یہ مانگ لینا ہے، اپنی صحت مانگنا ہے، اپنی گاڑی مانگنا ہے، اپنا گھر مانگنا ہے، اپنے بچے مانگنا ہے، مانگنا تو ہے، مانگیں گے ہم، لیکن نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں آپ تھوڑا پڑھے نا، یعنی نماز، روزے، عبادت، زکوٰۃ، حج، اس کو بھی نبی نے مطلب تھوڑی کم کوانٹٹی میں بیان کیا ہے، حالانکہ فرائض میں سے یہ بھی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپس کے معاملات کو اچھے بنانا ہے۔ ایک اچھا انسان تبھی بن سکتا ہے جب وہ اپنی عبادت کو بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جو اس کو حکم دیا فرائض کا اس کو بھی کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تعلقات خراب نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچا نہیں گرا رہا، تب جا کے وہ پورا مسلمان بن سکتا ہے، ورنہ نبی ایسی نصیحتیں کیوں کرتے؟ تو تھوڑا اس چیز کو سمجھے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ ہو رہی ہے، جو معاملات ہو رہی ہے، بہت زیادہ خراب لیول پر ہو رہے ہیں، تو اگر ہم نے نبی کی ان نصیحتوں کو، وصیتوں کو ابھی نہیں تھام کے رکھا تو ہم کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ تو عرفے والا دن دعا کا تو دن ہے، لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کا دن ہے۔ جتنے لوگوں سے ہم نے معاملات خراب کر کے رکھے، جتنے لوگوں کا حق دبا کے رکھے، جتنے لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھے، جتنے لوگوں کی ہم نے عزتیں اچھالی ہے، جتنے لوگوں کو ہم نے اپنے سے حقیر سمجھا ہے، ان کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرے۔ یہ عرفے کا دن ہم کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے، اور عرفے کے میدان میں اتنے جو حاجی کھڑے نا، وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے یہی بتا رہے ہوتے کہ ہم سب اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہی ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا پراگندہ حال، ہمارا اٹھتے ہوئے ہاتھ، ہمارے تپتے ہوئے سر، سارا کچھ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی نظر میں ہم ایک ہی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مل رہی ہے۔ ہاں، جو اللہ کی قرآن کو تھام کے رکھ رہا ہے، جو نبی کی نصیحتوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ رہا ہے، ہاں، نجات اس کے لیے پھر ضرور پکی ہے۔